بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا عذرا کے ویورز کو کہیں گے ویلکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے علاقے کے ہر دل عزیز ایم پی اے جناب جہانگیر خانزادہ صاحب. آپ کو ویلکم کریں گے اور ویورز کو بتاتے چلیں کہ یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم اوپینین لیڈرز کو لیں گے. اس میں 3 یا 4 انٹرویوز ہوں گے اس سلسلے کے. اور آج ایک فیمس پرسنالٹی بلکہ موسٹ فیمس پرسنالٹیز میں سے ایک موجود ہے ہمارے ساتھ. ہم وہی بات کریں گے کہ صرف کورونا پہ بات ہوگی آج کہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے افیکٹ کر رہا ہے ہم لوگوں کو اور ہم اس کو کیوں سیریس نہیں لے رہے ہیں. بس یہ 2-3 باتیں ہوں گی. اور اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو موسٹ ویلکم. آپ کمنٹس میں فیڈ بیک دے سکتے ہیں, اپنے کوسچنس کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جہانگیر بھائی آپ کو ویلکم. اور آپ ذرا ہمیں ایکسپلین کر دیں کہ سٹارٹ میں تو ہم لوگ سب یہ سمجھتے رہے ہیں 90% آف دا پیپل کہ جی کوئی بیماری نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ ایک سازش ہے. تو یہ سازش ہے یا بیماری ہے, یا اگر سازش بھی ہے تو کم از کم افیکٹ تو کر رہی ہے بیماری کے طور پہ ہمیں. یاسر بھائی السلام علیکم. سب سے پہلے تو جو ہے نا آپ کو مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر آپ موسٹ کے ویلکم. جو جتنے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم. دیکھیں یہ کرونا وائرس اس کی اہمیت کو ہم سمجھ نہیں سکے. اس کو جو ہے نا شروع سے ہی جو ہے نا ہم اس کو بڑا ایک لائٹ کوئی بیماری سمجھتے تھے. میں اوروں کی کیا بات کروں, میں اپنی بات کر لیتا ہوں. میں بھی اس کو جو ہے نا اب تک ایک عام سا ایک بخار یا زکام یا فلو آپ سمجھ لیں اس کو میں سمجھتا تھا. اور میں بڑا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ریمبو سمجھتا تھا. آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا یہ پچھلے رمضان سے جو پچھلے 3 ہفتے تھے کتنی بے احتیاطی کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کی غمی خوشی میں ہم شریک ہوتے تھے. لوگ کہتے بھی تھے جو ہے نا ماسک پہنو, اور ہم پرواہی نہیں کرتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ہم کوئی بہت بڑے کوئی ریمبو آ گئے ہیں کہ جو ہے نا یہ اگر ہوگی بھی تو یہ بس گزر جائے گی. پر آپ یقین کریں جب اس نے پکڑا ہے ہمیں جی تو جس نوعیت کی یہ بیماری ہے ہمیں اس کا یہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے, اس کے افیکٹس ہو سکتے ہیں اور اس کے شارٹ ٹرم افیکٹس کیا ہیں, اس کے لانگ ٹرم افیکٹس کیا ہیں. ایک تو شارٹ ٹرم ہے, ایک لانگ ٹرم افیکٹس ہیں. اور یہ ہر بندے کو جو ہے نا ہر بندی کو جو ہے نا ڈفرینٹلی ایک اس پہ جو ہے نا حملہ کرتی ہے. اور ہر بندے کا اپنا ایک امیون سسٹم ہوتا ہے. ہر کسی کو جو ہے نا ڈفرینٹ اس پہ جو اثرات ہوتے ہیں نظر آتے ہیں. میں اس میں پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, اور پھر میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں میرے ساتھ جو ہے نا اس میں کیا ہوا ہے. دیکھیں اس میں تو پہلے ہوتے اپنا 99% لوگوں کو جو ہے نا بخار ہو جاتا ہے اس میں. اور پھر جو ہے نا 70% لوگوں کو گلے میں درد ہوتا ہے, جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے, جو ہے نا آپ کی مسل فٹیگنس ہوتی ہے, آپ میں توانائی نہیں ہوتی, نہ آپ میں زور ہوتا ہے کہ اپنی باڈی کے جو آپ کا وزن ہے اس کو آپ اٹھائیں. آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے, شیورز آتی ہیں. اور یہ بیماری جو ہے نا یہ ہر دن اس کا نیا سمٹم آتا ہے جو ہے نا. اس میں میں پڑھ رہا تھا, اس میں کہتے ہیں کہ جب آپ 5-6 دن بیماری کے آپ کے گزر جاتے ہیں, اگر کوئی اور بیماری ہوتی ہے نا تو 5-6 دن بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ شکر ہے کہ ابھی آپ ٹھیک ہو گئے. اس میں جو یہ زور پکڑتی ہے وہ 5-6 دن کے بعد پکڑتی ہے. شروع میں آپ کو جو ہے نا جب آپ کے جب وائرس جنم لیتا ہے تو جو ہے نا تقریباً 2 سے 5 دن تک جو ہے نا وہ آپ کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو بخار ہوتا ہے, فیور ہوتی ہے, فٹیگنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا چھٹے دن جا کے آپ کو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن کٹ رہی ہے. آپ بولتے رہیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. یاسر جہانگیر بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا چھٹے دن جا کے نا, اچھا میں چھٹے دن جا کے آپ نا وہ ڈراپ ہونا ہو جاتا ہے, آپ ہو جاتے ہیں
5 6 आप चलते हैं, लग जाता है, आपको लगा आप प्रेशर। छठे दिन जो है ये 10 जो डॉक्टर कहते हैं 6th to 10th डे जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने अपना ऑक्सीजन लेवल जो है ना हर 2 घंटे बाद मॉनिटर करना पड़ता है, बिकॉज बहुत तेजी के साथ आपका ऑक्सीजन लेवल गिरता है। अब मेरे जो सिम्टम थे फटीगनेस से स्टार्ट हुई जो है ना, एक दिन सुबह मैं उठाऊं तो थकावट थी सारी जिस्म में। उसके 1-2 घंटे बाद बड़ा हाई ग्रेड फीवर शुरू हो गया, ठीक है। उसके अगले दिन जो है ना सेंस ऑफ स्मेल मेरी चली गई। चौथे दिन जो है ना सूंघ नहीं सकते बिल्कुल आप जी मतलब आप सूंघ नहीं सकते, चख रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, आपकी स्मेल नहीं आती ना, बिल्कुल कोई स्मेल नहीं आती। वो मैंने अपना वो मॉस्पेल नहीं होता, मॉस्पेल, वो मैंने, हाँ उसकी कितनी तेज स्मेल होती है कि आप अगर लगाएं तो पड़ोसी को भी स्मेल आ जाती है कि इसने लगाई है। वो मैंने लगाई तो उसकी भी मुझे स्मेल नहीं आई। अच्छा पांचवें दिन जो है ना, पांचवें दिन जो है ना वो मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है ना ड्रॉप होने लग गया था। ऑक्सीजन लेवल आपका 98 99 होता है। आज एक दिन जो है ना वो 97 पे आ गया, मैं उसको मॉनिटर करता गया। अगले दिन जो है ना उसी रात को 96 पे आ गया। अगले दिन मैंने किया तो 95 तक आ गया। तो जो है ना फिर अपना डॉक्टर से मैं बात की, उन्होंने कहा यार अगर आप ये 93 तक आता है तो जो है ना विदाउट एनी फेलियर आप जो है ना अपने आप को अस्पताल पहुंचाए। मेरा 95 तक आ गया था और शुक्र है कि वो 95 तक ही स्टेडी रहा। एक दिन बीच में जो है ना, एक दिन बल्कि थोड़ी देर के लिए 94 हो गया था, तो उसके बाद फिर वो जो है ना वो रिकवर कर गया और 10वें दिन बाद वो फिर 96 97 तक जो है ना आ गया। और सेंस ऑफ फिर 10वें 11 दिन बाद जाके थोड़ी मेरी सेंस ऑफ स्मेल ठीक हुई है। और जो आपकी फटीगनेस होती है और जो आपका एक कंसंट्रेशन लेवल होता है, आपका जो फोकस होता है, वो आपका डिस्टर्ब होता है। आप हर दिन आपके थके होते हैं, आपका दिल नहीं करता कोई एक्टिविटी करने को, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम वो सारे जो है बॉडी फटीग में गई होती है। तो ये पूरा एक 10-15 दिन का एक जो है ना एक टाइम फ्रेम होता है। 15 दिन के बाद भी अभी भी जो है ना मेरा ख्याल नेगेटिव, मेरा टेस्ट नेगेटिव आ गया, और उसके बावजूद बैठे बैठे मेरे जो है ना अपना जो पल्पिटेशन शुरू हो जाती है, वो डॉक्टर कहता है ये भी उसका एक इफेक्ट होता है। जो है ना हफ्ता 10 दिन लगते हैं इसको ठीक होते हुए। आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, जो है ना बैठे बैठे आपका एनर्जी लेवल एकदम गिर जाता है, डाउन हो जाता है। तो ये सारे जो है ना एक साइड इफेक्ट्स है। इसमें फिर लॉन्ग एक कॉन्सेप्ट है लॉन्ग कोविड, जो कि जो है ना आपके साइड इफेक्ट जो है ना वो साल साल तक जो है ना वो जा सकते हैं। तो वो जैसे साल तक, इसको लॉन्ग कोविड कहते हैं कि आपके जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो जो है ना साल तक आपको जा सकते हैं। वो तो साल बाद पता चलेगा कि अंदर इसने जो है ना, बिकॉज ये आपका पूरा इम्यून सिस्टम, बॉडी के सारे वाइटल ऑर्गन जो है ना उसको अटैक करता है, आपके हार्ट को, आपके लंग्स को, आपकी किडनीज को, आपके लिवर को, आपके जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसको, सबको ये जो है ना अटैक करता है। तो लॉन्ग रन में फिर जो है ना इसके जो है ना साइड इफेक्ट्स हैं वो फिर नजर आते हैं कि भाई इसने क्या क्या इफेक्ट किया। तो इसलिए मैं अपने आपके चैनल के तवसत अपने जो छत के हमारे अवाम हैं उनको मैं कहता हूँ कि यार इसको सिर्फ फ्लू ना समझो, ये फ्लू नहीं है, ये सिर्फ जुकाम नहीं है, सिर्फ बुखार नहीं है, ये वो बीमारी है जिसको हम समझ नहीं पाते और ये आपके जो है ना आपके अंदर जो है ना काफी डैमेज कर जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि देखें इस वक्त ये शिद्दत जो थर्ड लेयर है ये शिद्दत पकड़ रही है पाकिस्तान में। लाहौर में हमें 27% रेशो है, मर्दान वगैरह जो है वो 50% क्रॉस कर गया है। इसी तरह जो है पेशावर जो है वो 25-26% पे है। तो मेरे ख्याल में इसमें सबसे अक्लमंदी ये है कि देखें हमने सिर्फ, आपने अगर मास्क पहना हो और सामने वाले बंदे ने भी मास्क पहना हो तो 90% आप उधर ही सिक्योर हो जाते हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि सिर्फ एक मास्क पहनने से अगर आप अपनी जान बचा सकते हैं और सामने वाले की जान बचा सकते हैं और अपने खानदान में आपके जो बुजुर्ग हैं उनको आप बचा सकते हैं, तो हम एक मास्क पहनने से क्यों गुरेज कर रहे हैं? जो है ना एक जैसे हम नॉर्मल जो हमारे जो अटायर होता है जो है ना उसका ये हिस्सा ही समझ लो
صبح آپ گھر سے نکلتے ہیں ایک ماسک ہی ہے وہ آپ نے پہننا ہوتا ہے, جو ہے نا اگر کسی جو ہے نا اگر وہ آپ کی اور آپ کی پیاروں کی زندگی بچا سکتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کے باوجود جو ہے نا ایک ماسک سے گریز کیوں کر رہے ہیں. جہانگیر بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی 2 لیئرز نے پاکستان میں کوئی خاص نقصان نہیں کیا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بہت زیادہ بچ گئے ہیں, تو ہمارے لوگ زیادہ شیئر ہو گئے ہیں کہ یار کچھ نہیں ہوتا, پہلے سال پورا ہو گیا ہے کچھ نہیں ہوا, تو اب پھر کرونا کر رہے ہیں, پہلے سال میں کیا ہو گیا ہے کہ اب ہو جائے گا کچھ. یاسر بھائی اس میں دیکھیں شروع میں حکومت کی ایک حکمت عملی تھی, انہوں نے انٹینس جو ہے نا اپنا ایک میڈیا کیمپین لانچ کی, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا ایک نئی چیز تھی, لوگوں نے جو ہے نا اپنا اس کو جو ہے نا سیریس لیا, جو ہے نا شروع میں لوگوں نے جو ہے نا اپنا ماسک پہنے, لوگوں نے جو ہے نا کوشش کی کہ جو ہے نا سماجی فاصلہ رکھیں, اس کے بعد چیزیں کنٹرول ہوئی, جو ہے نا تھوڑا جو ہے نا معاملات کول ڈاؤن ہوئے, لوگ پھر باہر نکل آئے, کیجول ہو گئے. اس کے بعد جو ہے نا حکومت نے اس چیز کو جو ہے نا میرے خیال میں سوشل میڈیا کیمپین کے تھرو لوگوں کو پہنچایا ہی نہیں کہ بھائی یہ کتنی سیریس ہے, اور لوگ جیسے آپ کو پتا ہے میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے اس کو کیجول لے لیا تھا کہ میں نے اس کو اگر سمجھ نہیں پایا تو اس طرح جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں, بھائی ہیں جو ہے نا جو کام کرتے ہیں وہ اس کو اب تک سیریس نہیں لے رہے. اور یہ جو تیسری تھرڈ ویریئنٹ جو آیا ہے جو کہ یو کے ویریئنٹ ہے, یہ تو اتنا کنٹیجیس ہے کہ جو ہے نا میرے خیال میں اگر کسی بندے کو ہو اور وہ آپ سے 5 فٹ کے فاصلے سے ویسے بھی گزر جائے, آپ سے ملے بھی نہ ویسے بھی گزر جائے, تو وہ جو ہے نا انفیکشن جو ہے نا وائرس آپ کیری کر سکتے ہیں یا آپ کو جو ہے نا آپ کو انفیکٹ کر سکتا ہے. تو یہ جو ہے نا بیکاز یہ وائرس جو ہے یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے نا چینج ہوتا گیا ہے, جو ہے نا ایک وجود سے دوسری وجود وائرس آپ سے مکس ہوتے ہیں, جو ہے نا ایٹماسفیئر وغیرہ کافی فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو جس نے اس وائرس کو میوٹنٹ کر دیا, چینج کر دیا. اور وہ وائرس ابھی جو یہ وائرس ہے جس نے پاکستان کو بھی پکڑ لیا ہے, 5-6 ہزار کیسز آپ کے ڈیلی آ رہے ہیں, یہ یو کے ویریئنٹ ہے جو کہ پہلے کے مثبت جو ہے نا زیادہ جلدی لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے اور زیادہ جلدی رکھتا ہے. اس کے سمٹمز بھی جو کہتے ہیں 24 to 48 آورز سامنے آ جاتے ہیں. مطلب یہ ایک وائرس تیز بھی ہے اور افیکٹو بھی زیادہ ہے, مطلب دوسرے وائرس کو 6 دن لگتے ہیں جسم پہ کنٹرول کرنے میں, اور یہ 2 دن میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے. یہ آپ جو ہے 2 دن میں آپ کو آ جاتا ہے. اچھا, اب رمضان میں ختم قرآن کی محافل ہیں, باقی عبادات ہیں, یہ تو ڈیفینیٹلی آپ بھی جو ہے وہ نہیں کچھ کہہ سکتے, ہم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اوور آل جب آپ باہر نکلتے ہیں بازاروں میں, شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے, جو رش ہے اس کو دیکھ کے, کیونکہ میں نے الحمدللہ چونکہ کووڈ نہیں گزارا اور مجھے وہ فیل نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے, میں جسٹ آپ سے سن رہا ہوں, سننے میں اور دیکھنے میں اور بھگتنے میں ذرا فرق ہوتا ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ 500 لوگ 600 لوگ ایک دم سے ایک ہی اسٹریٹ میں ہیں اور بالکل جڑے ہوئے ہیں, ٹچ ہو کے گزر رہے ہیں, مینا بازار ہو گیا یا ہمارے شہر ہو گئے, تو تب آپ کیا فیل کرتے ہیں, کتنا دکھ ہوتا ہے؟ یار مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو عید منانے کا شوق ہے, بٹ یہ نہیں دیکھتے کہ پتہ نہیں جو ہے نا اگلی عید یہ منا پائیں گے, یا ان کے گھر جو بزرگ ہیں جو ہے نا وہ یہ عید منا پائیں گے, یا جو ہے نا عید کے بعد جو ہے نا اگلی عید وہ دیکھ لیں گے. لوگ جو ہے نا وہ جیسے میں نے بات کی کہ لوگ اس چیز کو اب تک سیریس ہی نہیں لے رہے. اور دیکھیں میں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے جو ہے نا آج کا یہ پروگرام غیر سیاسی کو میں اس کو سمجھوں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم سے جو ہے نا ہم ایک پیغام دیں تاکہ لوگوں کی ہم قیمتی زندگی بچائیں. دیکھیں حکومت جو ہے اس کا ایک کردار ہے, ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں ان کی پالیسیز ہے, انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, بٹ ساتھ ہی ساتھ ایک شہری کے ناطے ہوتے ہوئے ہماری بھی اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جو ہے نا ایک رسپانسبل شہری ہوتے ہوئے ہم حکومت کے ایس او پیز کو امپلیمنٹ کریں, اس پہ عمل کریں, اور اپنے جو ہمارا جو رول ہے اس کو بھی ادا کریں. ہم جو ہے نا حکومت پہ تنقید کرتے ہیں, اس کی طرف ان کو کرتے ہوئے اپنا جو ہمارا رول ہے, جو ایز اے شہری آپ کا رول ہے, میرا رول ہے, یا آپ کی جو دیکھ رہے ہیں ان کا جو رول,
اس رول کو جو ہے نا ہم اپنا اگنور کر لیتے ہیں, اور پھر جب ہوتا ہے تو ہم سارا کچھ جو ہے نا ملبہ جو ہے نا انتظامیہ پہ گرا دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ پینڈیمک ہے, اس میں اب ہر کوئی آ سکتا ہے, آپ کے گھر آ سکتا ہے, میں جو ہے نا میں گزر گیا ہوں پھر بھی آ سکتا ہے, یہ تو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بھی ہو سکتا ہے, 3 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے, اس چیز سے اپنے پیاروں کو, گھر والوں کو, اپنے بزرگوں کو, والدین کو, یا کوئی بیمار ہے ان کو بچانے کے لیے ہم سب نے اپنا اپنا کردار بھی ادا کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہم اپنا کردار ادا نہ کریں اور سارا کچھ جو ہے نا انتظامیہ یا حکومت پہ ڈالیں. تو اس میں جتنا رول حکومت اور انتظامیہ کا ہے اتنا ہی رول ہم سیاستدانوں کا ہے. ہمارے جو نیچے جو لوگ ہیں, فالوورز ہیں, جو ہمارے لوکل باڈیز کے سیاستدان ہیں, ان کا رول ہے. نیچے جو ہمارے فالوورز ہیں, جو ینگ یوتھ ہے, جو کہ ہمارے علاقے میں جو میڈیا والے ہیں, آپ لوگ ہیں, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, ان سب کا اتنا ہی کردار ہے, اتنا ہی اہم کردار ہے جتنا حکومت کا ہے. اور ہم نے اس پینڈیمک سے اگر نکلنا ہے تو ہم نے سب نے جو ہے نا اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا, تو ہم نے جو ہے نا اس سے ہم نکلیں گے انشاءاللہ. اچھا, اسٹل 2-3 لوگ میسج کر رہے ہیں مسلسل کہ جہانگیر بھائی آپ عوام میں کب نظر آئیں گے, آپ عوام میں کب نظر آئیں گے. تو میں تو یہ سوال کرنے سے بھی ڈرتا ہوں, کیونکہ آج کا نہیں, پروگرام ہم کو ہے ہی اس لیے کہ ہم یہ کوشش کریں, آپ اور میں اور جتنے بھی لیڈرز ہیں, جو بھی آپ نے کہا اوپینین لیڈرز ہیں, وہ سب مل کے کہ عوام میں مکس ہونا ضروری نہیں ہے. اس ٹائم آپ کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے. تو آپ کن الفاظ میں جواب دیں گے؟ یار جو ہمارے بھائی نے یہ ریکویسٹ کی ان کو میں انشاءاللہ جو ہے نا میرا ہے پروگرام کی بہت جلد آپ لوگوں کے درمیان ہوں گا. ایکچولی میں خود اس وقت بھی جو ہے نا 100% میں فیل نہیں کر, جیسے میں نے آپ کو کہا نا بیٹھے بیٹھے پلپٹیشن, ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتے ہیں, جو ہے پلپٹیشن ہو جاتی ہے. تو میں صرف اپنے آپ کو جو ہے نا تھوڑے 4-5-6 دن اور دے رہا ہوں کہ اپنی ہر کسی کو اپنے وجود کا سب سے بہتر پتا ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو صرف جو ہے نا 5-6 دن اور دے رہا ہوں تاکہ اپنا جو میری اپنا صحت ہے, جو میری جو پہلے کووڈ سے پہلے جس طرح میں تھا اس حال میں آ جاؤں. تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں صحت اور زندگی ہو تو ساری زندگی مل ملاپ رہتا ہے. صحت میں پھر بھی کہوں گا, جن لوگوں نے ریکویسٹ کیا ان سے بھی کہوں گا اپنے صحت اور زندگی کا وہ پہلا پریورٹی نمبر 1 وہ ہے. اس کے بعد باقی معاملات, زندگی اور صحت ہو تو باقی معاملات ساری زندگی چل سکتے ہیں. اب زندگی اور صحت ہی نہ ہو تو جو ہے نا اللہ پھر تو جو ہے نا میں ان کے بیچ میں ہوں نہ ہوں, پھر کیا فائدہ. جہانگیر بھائی آپ کی صحت, اور بلکہ کمنٹس میں بھی کافی سارے لوگوں نے کہہ دیا آپ کی صحت ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. اگر دیکھیں 100-200 لوگ اللہ نہ کرے ہمارے علاقے میں بیمار پڑ جائیں تو ہر ایک کی ہمیں ضرور فکر ہوگی, لیکن جہانگیر خانزادہ کی صحت کی فکر چرچ کے سارے عوام کو سب سے زیادہ ہے. یو آر آر پرائورٹی, یو آر آر لیڈر. تو آپ کی صحت کی فکر ہمیں زیادہ ہے. آپ اپنی صحت پہ دھیان دیں, اور ہمیں ایک صحت مند جہانگیر خانزادہ چاہیے, کیونکہ ہمیں بہت سارے کام کروانے ہیں, ابھی ہمیں آپ سے بہت ساری امیدیں ہیں. نہیں انشاءاللہ یار, میں تو جو ہے نا آپ سب کا مشکور ہوں, جن لوگوں نے جو ہے نا اس مشکل وقت میں دعاؤں میں یاد کیا, مسجدوں میں یاد کیا, ان ماؤں کا, ان بہنوں کا جنہوں نے دعائیں کی. میرے خیال میں شکر ہے اللہ کا, میں جتنا بھی ادا کروں کم ہے کہ جو بھی تھا ایک مائلڈ فارم تھا, کوئی سیریس کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوئی اس میں. تو جو ہے نا یہ تو کوئی اے سمپٹومیٹک ہوتا ہے, ایک ہماری طرف کوئی مائلڈ فارم لے لیتا ہے, اور کوئی جو ہے نا وہ سیریس کنڈیشن اڈاپٹ کر لیتا ہے جس کو پھر آکسیجن اور وینٹیلیٹر پہ لے کے جانا پڑتا ہے. تو میں تو آپ کے چینل سے سب دوستوں بھائیوں جنہوں نے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد کیا, میں ان کا مشکور ہوں. ویلکم. اچھا, ایک تو آپ نے افیکٹ بتا دیا جو سامنے نظر آتا ہے, جو ہر ایک فیل کر رہا ہوتا ہے کہ جی اس کو جو سفر کرنے والا آدمی ہے اس کو فٹے جا رہا ہے, اس کو کمزوری آ رہی ہے, وہ اٹھ نہیں پا رہا, اس کو کھانسی آ رہی ہے, اس کا آکسیجن لیول ڈاؤن ہو رہا ہے. لیکن ایک نیورولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے, ایک سینسٹیو آدمی ہے وہ. جب آپ کے سامنے آپ کے بچے گھوم رہے ہیں, کھڑکی کے باہر آپ کے بچے ہیں, آپ کی فیملی ہے, آپ کے والد صاحب, آپ کی والدہ بیٹھی ہیں, اور آپ کھڑکی سے باہر جا کے ان کو ٹچ نہیں کر سکتے, ان سے مل نہیں سکتے, اور آپ اندر بند ہیں, وہ باہر بند ہیں, تو یہ کیا فیلنگ آتی ہے؟ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے؟ وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے یا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے؟ دیکھیں
وہ کہتے ہیں بچوں کا دکھ تو جو ہے نا وہ کسی والدین سے نہیں دیکھا جاتا. جب مجھے کووڈ ہوا میرے 3 دن بعد میری مسز ہے ان کو ہو گیا, ان کے 2 دن بعد پھر بیٹے کو ہو گیا, پھر چھوٹے بیٹے کو ہو گیا. تو ہم سب اپنے اپنے کوارنٹین تھے. تو جو ہے آپ یقین کریں جو ہے نا جب ان کو میں دیکھتا تھا کہ جو ہے کہ انہوں نے انگلی پہ وہ آکسی میٹر پہنا ہوا ہے اور اپنے آکسیجن وغیرہ چیک کر رہے ہیں, اور کسی کا 102 ٹمپریچر اور کسی کا 100 ٹمپریچر. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یار یہ دیکھو میری لاپرواہی کی وجہ سے نا, ایک میں باہر جاتا تھا وہ تو نہیں جاتے تھے, میری لاپرواہی کی وجہ سے میرا پورا خاندان جو ہے نا وہ اس بیماری میں اس بیماری سے اور اس تکلیف سے گزر رہا ہے. تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یار آپ کی ایک بندی کی لاپرواہی سے آپ کا پورا خاندان جو ہے نا اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ یا تو یہ بیماری اکیلا ہم تک ہوتی نا تو پھر ہم کہتے ہیں چلو یار یہ تو میری اپنی چوائس تھی, دیکھو غمی خودی میں خوشی میں گیا ہوں تو میری اپنی چوائس تھی نا. تو اگر یہ صرف میرے تک تھا تو پھر تو بندہ کہتا کہ چلو یار میری اپنی چوائس تھی, مجھ پہ گزر رہی ہے, میں جانوں اور ٹھیک ہے میری چوائس تھی, جو ہے نا میرا اپنا فیصلہ تھا. ورنہ آپ کو تکلیف اور درد تو پریشانی تب ہوتی ہے کہ آپ کی لاپرواہی اور آپ کی چوائس کی وجہ سے آپ کا پورا خاندان جو ہے نا وہ تکلیف سے گزر رہا ہے. اور اسی طرح وہ گھر جدھر جو والدین ہیں, کوئی بیمار ہے, کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے, کوئی ڈائبٹیز ہے, جو ہے نا آپ وہ دیکھیں جو ہے نا اس گھر میں جب یہ تکلیف آتی ہے تو ان والدین پہ جو ہے نا کیا گزرتی ہوگی, کس تکلیف سے گزرتے ہوں گے. تو اس لیے میں بار بار جو ہے نا یہ کہہ رہا ہوں کہ سماجی فاصلہ رکھیں, ماسک چلے سماجی فاصلہ جو ہے نا ہمارا کلچر اس طرح ہے کہ اتنا کلوز نیٹ کلچر ہے کہ وہ جو ہے نا نہیں ہو سکتا. اور آپ ماسک تو پہنے جو ہے نا, اگر آپ ہم دونوں نے ماسک پہنا ہو تو 90% تو جو ہے نا چانسز ادھر ہی ختم ہو جاتے ہیں. اگر آپ چلیں اپنے لیے نہیں, اپنے والدین کے لیے یا اپنے گھر میں جو پیارے ہیں ان کے لیے آپ ان کو تو آپ تحفظ دیں نا. اگر آپ نے اپنا ڈیسیجن لینا کہ یار چلو جہانگیر کی طرح میں بھی ریمبو ہوں, مجھے نہیں لگنی, وہ آپ کا فیصلہ ہے. ورنہ اپنے جو ہے نا گھر میں جو آپ کے والدین ہیں ان کا ذرا خیال رکھ لیں, تاکہ یعنی کہ جو ہے نا آپ کی وجہ سے ان میں جو ہے نا یہ چلی جائے. اور اب بھی جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یار میری وجہ سے میرے پورے گھر میں یہ تکلیف آئی اور سب کو تکلیف سے گزرنا پڑا, آپ سوچیں جو گلٹ ہوتی ہے نا, گلٹ وہ جو ہے نا آپ کو مار دیتی ہے. اچھا, میں ریفریش کرتا ہوں اپنا کوشچن کہ جب بچوں کو کووڈ ہوا ہو اور وہ آواز دیتے ہیں بابا کو, ماما کو, آپ آئسولیٹ ہوئے ہوتے ہیں. چلیں آپ کے ساتھ تو ایک سیپریٹ کیس تھا کہ آپ سب چونکہ سفر کر رہے تھے تو ایک دوسرے سے مل سکتے ہوں گے, لیکن یوزولی یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر منع کرتے ہیں, آپ نہیں مل سکتے. بچے کو ہے تو ماں نہیں مل سکتی, ماں کو ہے تو بچہ نہیں مل سکتا, والد کو ہے تو بیٹا نہیں مل سکتا, بیٹے کو ہے تو والد نہیں مل سکتا. تو ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ جیسے سمپل سی بات ہے, اگر کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو آدھی بیماری اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے, والد صاحب سر پہ بیٹھے ہیں, ماں سر پہ بیٹھی ہے, وہ آپ کی آدھی بیماری آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ کتنا مشکل ہے کہ والد سامنے بیٹھا ہے اور اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے, آکسیجن لیول ڈاؤن ہے, اس کو ماسک لگا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, ٹریٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹچ نہیں کر سکتا, وہ باہر شیشے میں سے دیکھ رہا ہے اور 15 دن دیکھنا پڑے گا. یہ فیلنگ کتنی مشکل ہے. اس میں جو ہے یہ تو جو ہے نا والد اور والدہ ہی جو ہے نا جو گزرتی ہے وہی آپ کو بتا سکتے ہیں نا. میں اپنا آپ کو بتاؤں, میں لٹرلی میں سوچتا تھا کہ یہ ہر وقت جو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ جب ان کو میں تکلیف میں دیکھتا تھا, بیٹے کا 100 ٹمپریچر ہے, دوسرے کا 101 ہے, پیناڈول دیا کم نہیں ہوا, تو میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں گالیاں دیتا ہے کہ یار تھوڑی اگر میں پرواہی کر لیتا تھا تو یہ چیز دیکھنے کو نہیں آتی تھی. اس وقت تو پھر بندے کو اپنی پہ جو گزرتی ہے وہ تو بندہ بھول جاتا ہے نا. پھر تو جو ہے نا آپ کا سارا اٹینشن فوکس جو ہے نا کہ یار چلو مجھ پہ ہو, خیر ہے, بچوں پہ جو ہے نا یہ چیز نہ گزرے. اور پھر آپ کو پتا ہے ایک والدہ جو ہوتی ہے جو ہے وہ تو بچے اپنے بچوں سے یا بیٹوں سے یا بیٹیوں سے کدھر دور رہ سکتی ہیں. ایسے بھی کیسز مجھے پتا ہے کہ جدھر بچوں کو ہو گیا والدین کو نہیں ہوا, تو جو ہے نا وہ والدہ جو ہے نا وہ اپنی ہیلتھ کو رسک میں ڈال کر جو ہے نا وہ بچوں کے سر پہ بیٹھی ہوتی ہے. پھر تو اس کیسز میں یہ کہوں گا کہ کسی گھر میں اس طرح کیس ہو جدھر خدا نہ خواستہ بچوں کو ہو جائے اور والدین سیف ہوں,
तो वालदा तो देखें उसको आप जितना भी मना कर लें नहीं उस कर वक्त ना, आप सकते, नहीं उनको जो भी कह दें मुमकिन नहीं है। वो नहीं मानेगी, बिकॉज एक प्यार है, एक वालदा एक चीज एक ऐसी है, हीरा ही अनमोल हीरा है कि जो किसी की नहीं मानेगी फिर वो। तो उस वक्त भी मैं कहूंगा कि यार आप अगर उनके पास बच्चे बेटे के या बेटी के पास जाते हैं, आप एक जगह डबल मास्क ले लें, आप डबल मास्क ले लें, और जब आप घर कमरे से निकलती हैं तो जो है ना अपने हाथ को पूरा जो है ना उंगलियों के बीच और सारा धो लें, और जो है ना नया अगली नया मास्क अगली दफा जाते हैं न्यू मास्क आप ले लें। तो इस तरह की से जो है ना आप अपने बाकी जो खानदान के मेंबर्स हैं उनको आप बचा सकते हैं। जंगीर भाई, वैक्सीन आ गई है, मार्केट में भी अवेलेबल है और हमारे हॉस्पिटल में भी आ गई है। अभी जो नई पॉलिसी है उसके मुताबिक 40 साल से जो ऑनवर्ड्स हैं उन लोगों को लग रही है, और अजरो हॉस्पिटल में भी अभी अवेलेबल है। दरमियान में कुछ प्रॉब्लम्स थे लेकिन अभी सफिशिएंट अवेलेबल है। तो उसमें कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं, जहनों में कंफ्यूजन है। तो इस पे आप क्या कहेंगे वैक्सीन के बारे में? यार वैक्सीन, इसका हल ये है कि देखें, आपने वैक्सीन हर हालत में लगानी है। वैक्सीन आपको ये श्योरिटी नहीं देती कि आपको कोरोना नहीं होगा, ठीक है, आपके कोरोना के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जहां आपके 50% चांसेस हैं, वहां कोरोना के चांसेस आपके जो है ना 10% या कम हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपको आपको कोरोना अगर होगा भी तो वो फेटल नहीं होगा, उस लेवल पे नहीं जाएगा कि आपको जो है ना हॉस्पिटल या वेंटिलेटर पे जाना पड़े। माइल्ड सिम्टम होंगे, आप घर में जो है ना वो 1-2 दिन होंगे, गुजर जाएगी। तो मैं अपना सारे जो हमारे भाई हैं, मेरे ख्याल में 50+ जो है वो तो वॉक इन है, उसके लिए तो वो 1166 पे मैसेज भी नहीं करना पड़ता। और 40+ जो है वो मेरे ख्याल में 3 मई से गालिबन मेरे ख्याल में वो शुरू हो रहे हैं। तो मैं सबको कहूंगा कि जो है ना जिनके घर वालदैन है, बुजुर्ग हैं, उनको जाएं, उनको इंजेक्शन कराएं। मैंने अपने वालदा का इंजेक्शन लगा दिया अगर जो है ना, और इधर अगर उनको मैंने लगा दिया। तो ये सारी एक हर जगह आपको बातें मिलेंगी कि भाई इंजेक्शन में ये है, इंजेक्शन में फलाना चीज है। इस तरह कोई ये एक कॉन्स्पिरेसी है। आपने अगर अपने आप को कोविड से बचाना है तो जाएं और जो है ना इंजेक्शन लगाएं। और अभी मुझे पता चला है कि हजरों में मैं बहादुर खान हाई स्कूल में उन्होंने सेंटर इसका बना दिया है। तो वाकई मैदार में सुना है कि इंजेक्शन है। तो मैं सबको कहूंगा कि जो है ना वो जाएं, पहले अपने वालदैन को जो बुजुर्ग हैं उनको लगाएं, और जब उनकी जैसे जैसे उनकी बारी आती है, अगर वो 50+ हैं साथ अपने भी लगा लें। अब 40 है तो जो है ना अपने आप को रजिस्टर करें, जैसे उनको मैसेज आता है तो ये लगाएं। इंजेक्शन के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इससे बचने का। जहांगीर भाई, ईद की शॉपिंग पे और ईद के हवाले से क्या कहेंगे? एक गवर्नमेंट ने तो लॉकडाउन का कह दिया है, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप एंडिंग मैसेज दें और फिर हम प्रोग्राम इंशाल्लाह क्लोज करें। या सर, मैं तो ये कहूंगा कि देखें, एक पेंडेमिक है, एक मुश्किल वक्त है। ईद मैं समझता हूँ कि सादगी से मनानी चाहिए। आप एक ईद पे अगर आप शॉपिंग ना भी कर लें तो जो है ना अगली ईद जिंदगी सेहत हो तो अगली ईद होगी उसमें आप कर लें। ये एक मुश्किल वक्त है, इसमें एक एक जिम्मेदार शहरी का रोल निभाएं, अपना फर्ज निभाएं। और जितनी आप बाहर मार्केटों से अपने आप को महदूद कर सकते हैं अपने आप को करें। बहुत जरूरी है, आपने अद्वियात लेनी है या कोई और इस तरह सामान लेना है, उसके लिए आप बेशक जाएं। वरना ईद शॉपिंग और ये जो है इससे आप परहेज करें। ये नहीं कि जो है ना आपकी लापरवाही आपकी पूरे खानदान के लिए जो है ना एक परेशानी का सबब बन जाए। थैंक यू वेरी मच जहांगीर भाई। दरमियान में 2-3 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन मैंने चूंकि वादा किया हुआ है और वादा लिया हुआ है, मुझे पता है कि ये एक शायद उतना पॉपुलर इंटरव्यू ना हो जितना यूजुअली जहांगीर भाई के फॉलोअर्स या हमारे फॉलोअर्स जो है वो लाइक करते हैं। लेकिन हमारा मकसद, जहांगीर भाई का जो आधा घंटा हमने लिया है उस सारे का मकसद ये था कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना पे बात हो और कोरोना के हवाले से आगाही दी जाए। और जहांगीर भाई ने भी और बाकी जो हमारे दो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने भी एक ही बात कही है कि आप मास्क पहने और बाहर से मैक्सिमम आप महदूद हो जाएं जितना हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जहांगीर भाई। इंशाल्लाह दोबारा बुलाएंगे जहांगीर भाई को, जहांगीर भाई हमें टाइम देंगे, फिर सियासत पे भी बात होगी,
پھر علاقے پہ بھی بات ہوگی, پھر ترقیاتی کاموں پہ بھی بات ہوگی. بہت ٹائم ہے ہمارے پاس انشاءاللہ. جب بھی, اور مجھے پتا ہے جہانگیر بھائی کو جب بھی ہم کہتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں. ہی از ویری کائنڈ ود اس. تو انشاءاللہ سیاسی انٹرویو ہوگا عید کے بعد. آپ اس میں یہ سارے کوشچنز آپ کے نوٹ کر لیے وہ ہوں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ تمام ویورز کا جو ہمارے ساتھ تھے. اور جہانگیر اور بھائی آپ آپ بھی کا بہت احتیاط کریں جو ہے نا, آپ باہر جب جاتے ہیں تو جو ہے نا ماسک کے بغیر آپ کو میں نہ دیکھوں. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ نہیں دیکھیں گے آج کے بعد, بلکہ اس کے بعد تو مجھے دیکھنے بھی کوئی نہیں, نکلنے بھی کوئی نہیں دے گا, کیونکہ 2-4 تصویریں ضرور فیس بک پہ آ جائیں گی اگر کسی نے دیکھ لیا تو. ہاں میں فیس بک پہ آپ کو دیکھوں گا جدھر آپ مجھے دکھائی دے بغیر ماسک کے, تو آپ آگے ہوں گے میں پیچھے ہوں گا آپ کے. انشاءاللہ سر ایسا کبھی نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ, اوکے تھینک یو اوکے, ویری مچ. اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. تھینک یو جی.